انسان خسارے میں ہے. اصلاح کے معنی ہوتی ہے مرمت کرنا, سدھارنا. سب سے مشکل مشین انسان ہے. یہ زندگی آخرت کے لیے ایک امتحان ہے. ایک مسلمان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا تب تک جب تک وہ اچھا انسان ہے. جب اللہ ساتھ ہے تو کس نے ڈرنا؟ بھگوان ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, ذرا بھی نہیں ہے. سب سے بہترین پلانر اللہ ہے. جب حق باطل سے ٹکراتی ہے باطل کا سروناش ہو جاتا ہے. جہاد اور دہشت گردی. اسلام کے پس منظر. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو سارے انسانیت میں سب سے بہترین امت قرار دیا ہے, ہمارے لیے کوئی بھی ذمہ داری نہیں؟ جب اتنا اونچا عہدہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے قرآن مجید میں, ہمارے لیے ذمہ داری ہونا لازم ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذمہ داری کا ذکر اس آیت میں کرتے ہیں. سورہ ال عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں. وتؤمنون باللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان اس سارے انسانیت میں, سارے جہاں میں سب سے بہترین امت ہے کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلاتے ہیں اور برائی سے نہیں روکتے ہیں تو ہم خیر امہ کہنے کے لائق ہی نہیں ہیں, ہم مسلمان کہنے کے لائق ہی نہیں ہیں. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اسلام کی دعوت غیروں تک پہنچائے, ان کو حق کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. اور کوئی بھی انسان کو جنت میں جانے کے لیے جو ایک چیز کی ضرورت ہے باقی چیزوں کے علاوہ, وہ ہے دعویٰ, غیر مسلمانوں کو دعوت دینا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ العصر میں سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1, 2, 3 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان فی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آدمی خسارے میں ہے, انسان خسارے میں ہے. صرف وہ لوگ جو 4 چیزوں پر عمل کرتے ہیں, صرف یہ شخص خسارے میں نہیں ہے. سب سے پہلے ایمان, پھر عمل صالحات, اچھے اعمال, نمبر 3 وتواصوا بالحق, لوگوں کو حق کی طرف بلانا, دعوت دینا, غیر مسلم کو حق کی طرف بلانا اور اصلاح کرنا مسلمانوں کے ساتھ. نمبر 4 وتواصوا بالصبر, کہ لوگوں کو صبر کی طرف بلانا. اس سورے سے میں یہ پتہ لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان کو جنت میں جانے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے کم از کم. ایک ہے ایمان, دوسرا اچھے اعمال, تیسرا ہے دعوت دینا, غیر مسلم کو اسلام کی طرف بلانا, اور چوتھا نمبر ہے لوگوں کو صبر کی طرف بلانا. اگر ان 4 میں سے ایک بھی چیز کی کمی ہے تو سورہ العصر کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے. آپ بہت اچھے مسلم ہوں گے, روز 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں گے, حج کے لیے گئے ہوں گے, زکوٰۃ دیتے ہوں گے, روزہ رکھتے ہوں گے, لیکن سورہ العصر کے حساب سے اگر آپ دعوت نہیں دیتے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. صرف دعوت دینا بھی کافی نہیں, 4 چیز ضروری ہے: ایمان, عمل صالحات, وتواصوا بالحق
اور وتواصوا بالصبر. ان چاروں میں سے ایک کی بھی کمی ہے تو سورہ العصر کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اگر آپ دعوت نہیں کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور جنت میں ڈالنا چاہتا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا. تو شرک کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اگر آپ دعوت نہیں دیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور جنت میں ڈالنا چاہتا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن عام طور پہ اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو چاروں چیز ضروری ہے: ایمان, عمل صالحات, وتواصوا بالحق, دعوت دینا, اور وتواصوا بالصبر, لوگوں کو سب کی طرف بلانا. اسی لیے آج کے حالات دیکھ کر میرے نظریے میں سب سے بڑا جہاد ہے کہ نفس کے خلاف شیطان جو بھڑکاتا ہے, اور جو غیر مسلم کے ذہن میں جو اسلام کے متعلق غلط فہمیاں ہیں اسے دور کرنا ہمارا فرض ہے. وہ ایک بڑا جہاد ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی آتھرز, کئی محرک اور کئی غیر مسلم جب کتاب لکھتے ہیں وہ اسلام کے خلاف لکھتے ہیں, اور جو کرٹکس ہیں جو اسلام کے خلاف کتاب لکھتے ہیں وہ اکثر قرآن مجید میں سے کئی آیتوں کو بنا کانٹیکس, آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کرتے ہیں, آؤٹ آف کانٹیکس حوالہ دیتے ہیں, آیتوں کو نکالتے ہیں اور بنا پس منظر, آؤٹ آف کانٹیکس, بیچ میں سے نکال کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور لوگ کو غلط فہمی کا شکار بناتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کافر کو دیکھو, جب بھی کوئی غیر مسلم کو دیکھو تو اس کا قتل کرو. اور ایسے قرآن مجید کی آیتوں کو آؤٹ آف کانٹیکس اپنے حوالے سے باہر نکال کے اسے پیش کرتے ہیں. اور سب سے عام آیت جو کرٹکس جو اسلام کے خلاف لکھتے ہیں وہ حوالہ دیتے ہیں سورہ توبہ کی سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5. اور آپ جانتے ہوں گے کہ ہندوستان کے سب سے مشہور جو کرٹک ہے اسلام کے خلاف وہ ارون شوری, جو پہلے لاسٹ حکومت میں وہ منسٹر تھے, وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں ورلڈ آف فتواز, فتوا کی دنیا, ان کے کتاب کا نام ہے ورلڈ آف فتواز, فتوا کی دنیا. اس میں لکھتے ہیں اور کوٹ کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت کو, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5, اور لکھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ جب بھی آپ کوئی کافر کو پائیں گے اس کا قتل کرو. اور کافر کے معنی ان کے حساب سے ہندو, کہ جب بھی آپ کوئی کافر کو دیکھیں گے, کافر کو پائیں گے, ہندو کو پائیں گے, اس کا قتل کرو. اور جب ہم قرآن مجید کھولتے ہیں, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 کی آیت کو پڑھتے ہیں, اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں, تو بالکل صحیح ہے. اس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ مشرک کو پائیں گے اس کا قتل کرو. لیکن یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. آؤٹ آف کانٹیکسٹ مطلب بیچ میں سے اٹھا کے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. اس طریقے سے آپ قرآن پڑھیں گے, قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز مت پڑھو, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 میں لکھا ہوا ہے کہ نماز مت پڑھو. پوری آیت ہے کہ نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72. پوری آیت ہے کہ وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے, لیکن قرآن میں تو لکھا عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. تو قرآن کی آیت کو بیچ میں سے اٹھا کے ترجمہ کریں گے تو ترجمہ تو صحیح ہے لیکن آؤٹ آف کانٹیکس ہے. اسی طریقے سے اگر ہم سورہ توبہ پڑھتے ہیں آیت نمبر 5 کے پہلے جو 1 سے 4 آیت پڑھتے ہیں, ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک صلح ہے, مکہ کے مشرکوں اور مسلمان کے درمیان ایک صلح ہے, اور یہ صلح ہے, یہ پیس ٹریٹی
ایک طرفہ مکہ کے مشرکوں نے توڑ دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالی جب آیت نمبر 5 پہ آتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو 4 مہینے کا وقت دیتا ہوں اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے, ورنہ اعلان جنگ. اور پھر جنگ کے میدان میں اللہ تعالیٰ فرماتے مسلمانوں سے, جب وہ کافر آپ سے جھگڑنے کے لیے, لڑنے کے لیے جنگ کے میدان میں آئیں گے, آپ ڈرو مت, آپ جہاں بھی کافروں کو پاؤں ان کا قتل کرو. یہ جنگ کے میدان میں آیت ہے کہ جب دشمن صلح کو توڑتے ہیں, آپ کو جنگ کے میدان میں قتل کرنے آ رہے تو آپ ڈرو مت, ان کا قتل کرو. جہاں بھی آپ دشمنوں, کافر دشمنوں کو پاؤں ان کا قتل کرو. ترجمہ صحیح ہے لیکن آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. یہ جنگ کے میدان میں آیت نازل ہوئی کہ جنگ کے میدان میں جب دشمن آپ کا قتل کرنے آ رہے تو آپ ڈرو مت, ہمت رکھو, لڑو, ان کا قتل کرو. کوئی بھی سپاہ سالار اپنے سپاہیوں سے یہ نہیں کہیں گا کہ جنگ کے میدان میں بھاگ جاؤ. ہمت افزائی کے لیے ضرور کہیں گا ڈرو مت, لڑو, ضرورت پڑے تو دشمن کا قتل کرو. یہ عام بات ہے, کوئی نئی بات نہیں. تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں مسلمان سے کہتے ہیں کہ ڈرو مت, جب دشمن آپ کو قتل کرنے آ رہے ڈرو مت, ان کا قتل کرو, یہ کوئی نئی بات نہیں, عام بات ہے. اور ارون شوری آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 7 کے اوپر چھلانگ لگاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آیت نمبر 6 کے اندر اس کی بیماری کا جواب ہے. آیت نمبر 6 میں فوراً آیت نمبر 5 کے بعد جب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب بھی آپ کافر کو پاؤں میدان جنگ میں ان کا قتل کرو, اس کے فوراً بعد سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے لیکن اگر کوئی کافر آپ سے صلح چاہتا ہے, اگر کوئی دشمن جنگ کے میدان میں آپ سے صلح چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ نہیں کہتے کہ اسے جانے دو. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پہ چھوڑو. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ جان دو. آج کے دن سب سے دیالو سپاہ سالار یہی کہیں گا اپنے سپاہیوں سے کہ دشمن اگر چاہتا ہے امن تو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دشمن امن چاہتا ہے, چھوڑو مت, حفاظت کے ساتھ اسے محفوظ جگہ پر پہنچاؤ. آج کے دن کوئی بھی سب سے دیالو سپاہ سالار یہ نہیں کہے گا کہ اسے حفاظت کے ساتھ محفوظ جگہ پر اس کو پہنچاؤ. اور جب بھی آپ قرآن مجید میں آیت پائیں گے قتل کے بارے میں یا جنگ کے میدان میں بھی, اس کے فوراً بعد اکثر آپ یہ پائیں گے کہ صلح بہتر ہے, امن بہتر ہے. اور ہر وقت جب بھی قتل کی آیت آئیں گی اس کے فوراً بعد 1 یا 2 آیت بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر امن ہے تو وہ بہتر ہے. اور جب میں گلبرگہ میں تھا پچھلے ہفتے اتوار کو 6 دن پہلے میں گلبرگہ میں تھا اور ایک تقریر کر رہا تھا, ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت. وہ تقریر انگریزی میں تھی اور صرف غیر مسلموں کے لیے تھی. تو سوال جواب کے درمیان ایک ہندو مجھ سے پوچھتا ہے, کیا یہ صحیح بات ہے کہ آپ کے اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ مسلمان کو کافروں کا قتل کرنا چاہیے, اور کیا ہر ہندو کافر ہے؟ تو میں نے کہا کہ جو بھی غیر مسلم ہے, جو اسلام کو جھٹلاتا ہے, کافر آتا ہے لفظ کفر سے, نہیں ماننا. جو اسلام کو نہیں مانتا انگریزی میں کہتے ہیں نان مسلم, تو کافر کا ترجمہ ہے کہ غیر مسلم. اور میں نے اس کو یہی جواب دیا کہ یہ آیت آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹڈ ہے. اور ایک عام سوال پوچھا کہ اتنے سال میں گلبرگہ شہر میں کوئی بھی مسلم نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی؟ تو اس نے کہا نہیں. تو یہی ثبوت ہے کہ یہ غلط ہے. ماشاءاللہ گلبرگہ میں کئی اچھے پکے مسلمان ہیں, کس نے بھی آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی؟ اس نے کہا نہیں. تو کیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ فرض ہے مسلمان کو غیر مسلم کا قتل کرنا؟ یہ شیطانی حرکت ہے ان لوگوں کی
جو قرآن مجید کے آیتوں کو آؤٹ آف کانٹیکس پس منظر کے باہر نکال کے کوٹ کرتے ہیں، اور وہاں کے غیر مسلمان الحمدللہ مطمئن ہو گئے کہ یہ بات جو کرٹکس لوگ جو اسلام کے خلاف کتاب لکھتے ہیں وہ بالکل غلط کہہ رہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں اسلام کے خلاف کئی باتیں کہی جا رہی ہیں، اور ایک آرٹیکل آیا تھا ٹائم میگزین میں۔ ٹائم میگزین بہت مشہور میگزین ہے نیو یارک کی، یو ایس اے کی۔ 16 اپریل کو 1979 میں ایک آرٹیکل اس میگزین میں آیا تھا جس میں لکھا تھا کہ 150 سال میں 1800 to 1950 سن 1800 سے سن 1950 کے درمیان اس 150 سال میں 60,000 سے زیادہ کتابیں اسلام کے خلاف لکھی گئی ہے۔ 60,000 سے زیادہ، یعنی آپ حساب لگائیں گے تو ہر روز ایک سے زیادہ کتاب اسلام کے خلاف لکھی گئی ہے اس 150 سال میں۔ اور 11 سپٹمبر 2001 کے بعد یہ تعداد بڑھ گئی ہے، کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں اگر کوئی مسلمہ حجاب پہن رہی ہے تو میڈیا کہتی ہے کہ اسلام عورتوں پہ ظلم کر رہا ہے، لیکن جب کوئی نن جو کرسچن سسٹر ہوتی ہے چرچ کے اندر، نن وہ جب اپنا سر ڈھانکتی ہے مسلمہ جیسی، تو لوگ کہتی ہے کتنی عزت دار عورت ہے۔ یہ ٹو فیس جیمٹن کیوں؟ یہ کسی کو جج کرنے کے لیے یہ علیحدہ نظریہ کیوں؟ جب کوئی سکھ پگڑی پہنتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، تو بولتے کیا گرو ہے اسے، کتنا اچھا شخص ہے، وہ خوشی سے کہتا ہے میں سکھ ہوں۔ اگر کوئی مسلمان ٹوپی پہنتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، تو لوگ کہتے ہو دہشت گرد ہے۔ مسلمان داڑھی رکھتا ہے تو دہشت گرد ہے، سکھ داڑھی رکھتا ہے تو بولتے رہے اتنا اچھا انسان ہے، وہ گرد سے کہتا ہے میں سکھ ہوں۔ تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں؟ تاریخ گواہ ہے کہ لوگ جو اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا۔ ایک شخص جس کا نام ہے راما کرشنا راؤ، وہ کتاب لکھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر، اور اس کتاب میں ذکر ہے کہ ساری زندگی میں جتنے بھی جنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی، اکثر سیلف ڈیفenس میں، اپنے بچاؤ کے لیے، دونوں طرف 1018 انسان مرے، کل ملا کے 1018 انسان کا قتل ہوا۔ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں ورلڈ وار 1 میں تقریباً 20 ملین یعنی 2 کروڑ انسانوں کا قتل ہوا، اور تقریباً 2 کروڑ 200 لاکھ انسان گھائل ہوئے۔ ورلڈ وار 2 کے اندر، ورلڈ وار 2 میں تقریباً 30 ملین یعنی 3 کروڑ 300 لاکھ سے زیادہ انسانوں کا قتل ہوا۔ جب ہم حساب لگاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں دونوں طرف صرف 1018 انسانوں کا قتل ہوا، اور یہاں دیکھتے ہیں تو 2 کروڑ 3 کروڑ، پھر بھی کہتے ہیں کہ مسلمان لوگ دہشت گرد ہے، اور اسلام سکھاتا ہے کہ جھگڑا کرو، قتل کرو۔ میرے نظریے میں جب بھی ہم غیر مسلمانوں سے بات کرتے ہیں، سب سے بہترین جو آیت ہے قرآن مجید کی، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ العمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ اس آیت سورہ العمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حالانکہ یہ آیت شروع ہوتی ہے
اہل کتاب سے خطاب ہے، یہود اور نصارہ سے، تو خصوصاً یہ یہود اور نصارہ کے لیے ہے، لیکن عام طور پہ یہ آیت کوئی بھی انسان کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. اور دعوتی نظریے سے میرے حساب سے یہ سب سے اہم آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اگر آپ کو دعوت پیش کرنا ہے تو اس آیت کے حساب سے اگر پیش کریں گے تو انشاءاللہ سفلتا پائیں گے. آؤ اس بات پہ جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ 11 سپتمبر کے بعد 2001 کے بعد امریکہ میں جانا، ویزا ملنا مشکل ہے. امریکہ کے اندر مسلمان کو داخل ہونا مشکل ہے. اور لاسٹ ایئر میں لاس اینجلس گیا تھا اور وہاں مجھے، کیونکہ میں کوٹ ٹائم میں تھا، داڑھی ٹوپی انکوائری کے لیے، اور میں تیار تھا کہ انکوائری ہونے والی ہے. میں امریکہ کئی بار جا چکا ہوں الحمدللہ. تو وہاں مجھے پوچھے کہ آپ کس وجہ کے لیے یو ایس اے میں آئے ہیں، کیوں آپ یو ایس اے امریکہ میں آنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا ایک ادارہ ہے جو مجھے ایک ایوارڈ دینا چاہتا ہے، ایوارڈ فار ہیومینٹی. تو مجھ سے پوچھنے لگے ہیومینٹی، آپ انسانوں کے لیے کام کرتے ہیں؟ کیا آپ کوئی آرگنائزیشن سے تعلق رکھتے ہیں، چیریٹی آرگنائزیشن سے؟ تو میں نے کہا چیریٹی آرگنائزیشن سے نہیں. تو آپ کو کیوں انسانیت کے لیے ایک ایوارڈ دیا جا رہا ہے؟ تو میں نے کہا کہ آپ کے بائبل میں لکھا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سیک دی ٹروتھ اینڈ دی ٹروتھ شیل فری یو. آپ حق کی تلاش کرو اور حق آپ کو آزادی دے گا. تو میرا پیشہ ہے حق پھیلانا. میں ایک دائی ہوں، میرا پیشہ ہے حق کی بات پھیلانا. کیونکہ میں حق کی بات پھیلاتا ہوں امریکہ میں بھی آ کے، اسی لیے لوگ نے مجھے یہ انعام دیا ہے. اور اس طرح کی گفتگو شروع ہوئی. اور جب کسٹمز کی طرف میں جا رہا تھا، مجھے پتا تھا، تو میں جان بوجھ کے کہا کہ میں ایک اسلامک کانفرنس کے اندر آیا ہوں. اسلامک کانفرنس، جانچ پڑتال کے لیے جاؤ. اور جب میری بیگ کھولتے ہیں تو انہیں ملتا ہے ایک لیکچر کی ویڈیو کیسٹ، جس کا موضوع آج کا موضوع تھا جہاد اینڈ ٹیررزم اینڈ اسلامک پرسپیکٹو. جہاد اور دہشت گردی اسلام کے پس منظر میں. تو کسٹم آفیسر مجھے پوچھنے لگا کہ آپ جہاد میں مانتے ہیں؟ میں بولا بے شک میں مانتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں بائبل کے اندر کہ جدوجہد کرو. میں جدوجہد میں مانتا ہوں. آپ کے عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں. اور پھر وہ کہنے لگے کہ آپ مانتے کا جھگڑا کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کس کانٹیکس میں ہے، کیا وجہ کے لیے کون جھگڑا کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ کے بائبل میں جھگڑے کے بارے میں ضرور لکھا ہوا ہے. اگر آپ پڑھیں گے بک آف نمبرز چیپٹر نمبر 22، بک آف نمبرز چیپٹر 32، بک آف لیویٹیکس چیپٹر نمبر 31، گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 19، گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 21. اور حوالہ دینے لگا میں. اور عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تلوار لو